الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في شمائله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وبه قال حدثنا محمد بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يتم سدل عمامته بين كتفيه. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عثابة دسماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. الحمدللہ یہ ہماری مسلسل تو 73ویں نشست ہے اور شمائل کا یہ 7واں درس ہے، اور آج ہم باب ما جاء فی امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا یہ درس شروع کر رہے ہیں۔ شمائل میں اس سے پہلے بہت سی روایات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شکل و شباہت اور حلیہ مبارک کے بارے میں گزر چکی ہیں۔ اب ایک دو نشستوں سے آپ کے استعمال کی چیزوں اور آپ کے معمولات، آپ کے کھانے پینے کے حوالے سے چیزوں کا بیان گزر رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جنگ میں استعمال ہونے والی زرہ اور خود وغیرہ کا ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امامہ یا پگڑی کہہ لیں، وہ کیسی ہوتی تھی۔ اس باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے 5 روایات بیان کی ہیں، اور ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پگڑی سیاہ رنگ کی تھی۔ ان تمام روایات میں یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ باقی روایات میں دوسری چیزیں بھی ملتی ہیں، یہاں جو ذکر ملتا ہے وہ سیاہ پگڑی کا ملتا ہے۔ تو روایات میں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے، صرف ہم ترجمہ عرض کریں گے۔ آخری روایت میں ایک لفظ آ رہا ہے، اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ تو پہلی روایت امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار سے، وہ عبد الرحمن ابن مہدی سے نقل کرتے ہیں۔ ان کے استاد حماد ابن سلمہ ہیں۔ ایک سند
دوسری سند جس کو ہم تحویل کہتے ہیں کہ ایک سند میں دو سندیں جمع ہو جاتی ہیں، یعنی ایک روایت دو مختلف طریقوں سے ایک استاد بیان کرتا ہے. تو جیسے امام ترمذی کی اس روایت میں استاد محمد بن بشار ہیں، ایسے ہی محمد بن غیلان بھی ہیں، دونوں نقل کرتے ہیں. تو یہاں پہ تحویل ہے، سند کا اجتماع ہے. محمود بن غیلان وکی سے، وکی حماد سے، وہی حماد وہیں پہ جا کے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ ابو زبیر سے اور وہ بھی حضرت جابر سے نقل کرتے ہیں. کیا دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں جب داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ عمامہ باندھا ہوا تھا. اب یہ ایک واقعے کا ذکر ہے، یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ آپ ہمیشہ سیاہ باندھتے تھے، یہ وضاحت ہونی چاہیے، باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری روایت ابن ابی عمر سے ہے، یعنی امام ترمذی کے استاد، وہ سفیان سے، سفیان مساور الوراق سے، وہ جعفر ابن عمر ابن حریث. اب جعفر بن عمر ابن حریث، تو جعفر نقل کرتے ہیں، وہ مساور وراق نقل کرتے ہیں جعفر بن عمر ابن حریث سے، اور جعفر پھر اپنے والد یعنی عمر ابن حریث سے نقل کرتے ہیں. قال، کیا کہتے ہیں، رأیت علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامۃ سودا، اب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ دیکھا. اب یہ یہاں لفظ وہی آ رہا ہے میں نے دیکھا، تو یعنی مطلب ون ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے. تیسری روایت میں استاد پھر محمود بن غیلان ہیں، وہ اور دوسرے استاد ہیں یوسف بن عیسیٰ، دونوں نقل کرتے ہیں قال حدثنا وکی، دونوں نقل کرتے ہیں امام وکی سے، وکی نقل کرتے ہیں وہی مساور اور وراق سے، وہ جعفر بن عمر ابن حریث سے، اور وہ پھر وہی اپنے والد سے یعنی عمر ابن حریث سے. ان النبی خطب صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وعلیہ امامۃ سودا، آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ پہ سیاہ پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی، سیاہ امامہ باندھا ہوا تھا. یہی روایت ہے جو پہلے آئی تھی فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ یہ تھا کہ دخل النبی مکہ، آپ ایسا تو تسلیم مکے میں داخل ہو رہے تھے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ خطب الناس، تو مکے میں داخل ہو کے آپ نے خطبہ بھی دیا ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو وہ ایک ہی واقعے کا ذکر ہے نا. آج ہمارا والا معاملہ تو نہیں تھا کہ ویڈیو بن رہی ہے تو ہر 2 گھنٹے کے بعد ہمیں کپڑے تبدیل کرنے ہیں یا کوئی بڑی تبدیلی کرنی ہے، یہاں پہ کپڑے کچھ ہیں، وہاں ٹوپی کچھ ہے، وہاں واسکٹ کچھ ہے. تو آپ نے جو پہنا ہوا تھا اسی میں آپ نے یہ سارے واقعات کیے، تو مکے میں داخل بھی اسی حلیے میں ہوئے ہیں، اسی پگڑی میں، اور پھر جب فراغت کے بعد تمام معاملات نمٹانے کے بعد جب آپ نے اہل مکہ سے خطاب فرمایا ہے تب بھی آپ نے یہی پگڑی باندھی ہوئی تھی. چوتھی روایت ہے امام ترمذی کے استاد ہارون بن اسحاق الحمدانی ہیں، وہ یحییٰ بن محمد المدنی سے نقل کرتے ہیں، وہ عبدالعزیز بن محمد سے، وہ عبید اللہ ابن عمر سے، وہ عن نافع، وہ حضرت نافع سے، اور نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. کیا حضرت ابن عمر کیا کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ایک معمول بیان ہو رہا ہے، پہلے بیان ہو رہا تھا واقعہ اور معمول میں یہی فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، میں نے آپ کو یوں دیکھا. ایک ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، نہیں آپ یوں کیا کرتے تھے، تو وہ ایک معمول آ جاتا ہے. تو یہاں کیا معمول بیان ہو رہا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتم کا مطلب ہے امامہ باندھنا، سدل امامتہ بین کتفیہ، جب امامہ باندھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایک پیچھے ایک کونا چھوڑا جاتا ہے جس کو شملہ کہتے ہیں، وہ دائیں بائیں بھی چھوڑتے ہیں لوگ، پیچھے بھی چھوڑتے ہیں. تو یہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کے بارے میں سب سے زیادہ باریک بینی کے ساتھ جانتے تھے اور اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، ان کا بیان یہ ہے کہ آپ کندھوں کے درمیان چھوڑتے تھے، یعنی بالکل درمیان میں پیچھے کندھوں کے مابین الکتفین، تو یہی ہوگی نا جگہ. لیکن دوسری روایات سے دوسرا معمول بھی ثابت ہے، تو کبھی کبھار آپ نے ویسے کیا ہوگا، عام زیادہ تر آپ اس طرح کرتے ہوں گے، یہ ممکن ہے کہ مفہوم ہو. لیکن بہرحال یہ بہت ایسی باریک چیزیں ہیں جن میں اتنے زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے برعکس کرنا منع نہیں ہے. اس کے برعکس کرنے میں شریعت کا کوئی حکم کسی حکم کا ترک یا چھوڑنا لازم نہیں آتا، اس لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ سنت سمجھ کے کیا جائے تو وہ سنت ہوگا. ہاں چونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں وضاحت موجود ہے، اس لیے اگر کوئی درمیان میں چھوڑے گا تو زیادہ ثواب کی بات ہے. باقی ان باتوں میں ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اس نوعیت کی جتنی بھی سنتیں ہیں جو سنت سمجھ کے کی جائیں، ان میں کم اور زیادہ کا تعلق ایک تو اس سے ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قریب ترین کیسے پہنچ رہے ہیں، آپ کے عمل کے قریب ترین کیسے ہو، کتنا ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں. ایک اس سے بھی بڑھ کر ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا وہ جذبہ کیا ہے جس کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں.
ایک شخص ایک سنت پہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اس کے جذبہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل پیرا ہونا ہے، اور یہ اس درجے کے خلوص کے ساتھ ہے، اس درجہ یہ جذبہ خالص ہے کہ اس میں کسی اور چیز کے کوئی ملاوٹ کا تصور تک نہیں ہے، تو اس کا ظاہر ہے کہ ثواب کچھ اور ہوگا۔ ایک وہ ہے کہ دیکھا دیکھی کر رہا ہے، ماحول کے مطابق کر رہا ہے، سب نے پگڑی باندھی ہوئی تو ہم نے بھی باندھ لی، یا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ یہ جذبہ آتا ہے کہ میں نے لوگوں میں ممتاز ہونا ہے، نمایاں ہونا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر خطرناک جذبہ آتا ہے کہ میں نے لوگوں کو یہ شو کرنا ہے کہ کوئی میں نیک آدمی ہوں۔ تو پھر جس درجے میں نیت ہوگی اسی درجے میں ثواب یا اس کے برعکس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے عذاب اور سزا بھی ملے گی۔ تو اصل چیز انسان کے دل میں موجود وہ رویہ اور جذبہ اور اس وقت سعادت کا پہلو ہے جو جس قدر موجود ہے اسی قدر ثواب کا حامل ہے، اور اس کا ترازو انسان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے نہ کسی اور پہ ہمیں نقد کرنے کا حق ہے، نہ کسی کے دلوں میں جھانکنے کی اجازت ہے، نہ کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنے کا حق ہے۔ ہم یہ معاملہ سب اللہ کے سپرد ہیں، اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام ترمذی ایک جملہ کہتے ہیں، قال نافع۔ نافع کون ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد۔ وکان ابن عمر، قال نافع وکان ابن عمر یفعل ذلک، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو یہ کرتے تھے آپ کا عمل بھی یہی تھا نافع کا، حضرت ابن عمر کا۔ قال عبید اللہ ورأیت قاسم بن محمد وسالم یفعلان ذلک۔ یہ بڑے تابعین محدثین کا ذکر ہو رہا ہے، ان تمام حضرات کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابن عمر تو ظاہر کہ صحابی ہیں، قاسم بن محمد اور سالم وغیرہ یہ سب حضرت عمر کی سند کے لوگوں میں سے شامل ہیں، یہ سب کے سب یفعلان ذالک، اسی طرح جب امامہ باندھتے تھے تو پیچھے کی جانب شملہ چھوڑا کرتے تھے۔ یہ 4 روایتیں۔ 5ویں روایت ہے یوسف بن عیسیٰ، امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ وکیع سے نقل کرتے ہیں، وہ ابو سلیمان سے جن کا نام عبد الرحمن بن غسیل ہے، وہ اکرمہ سے، اکرمہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اب ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ اصابۃ دسمہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ ارشاد فرمایا وعلیہ اصابۃ دسمہ۔ یہی روایت دوسری جگہ خود شمائل کے بعض نسخوں میں آئی ہے، وہاں اصابت ان کی جگہ امامت ہے، امامت دسمہ۔ بلکہ ایک متن میں نے دیکھا کہ امامت سودا کا ذکر بھی ہے۔ اگر امامت سودا ہے تو وہ تو پہلے روایتیں آ چکی ہیں، اگر امامت دسمہ ہے تو وہ دسمہ سیاہ کے معنی میں ہوگا، تو وہی امامہ سیاہ رنگ کا، سودا دسمہ ہم معنی لفظ ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے والے اصابت دسمہ کہ آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی سیاہ رنگ کی، یہ روایت کے الفاظ بنتے ہیں۔ تو یہاں متن میں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ یہاں تو پٹی کا ذکر نہیں آ رہا ہے، یہاں تو امامے کا ذکر آ رہا ہے۔ تو عین ممکن ہے اس سے مراد یہ ہو کہ بھئی جیسے آپ نے پگڑی باندھی ہے ویسے ضرورت کے وقت ہر وقت پگڑی نہیں باندھی، ضرورت کے وقت آپ نے پٹی بھی باندھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ واقعہ مرض وفات کا ہے، اور یہ واقعہ تفصیلی ہے، اور عام طور پر یہ کتب حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مرض وفات میں تھے تو آپ نے انتقال سے چند گھنٹے یا چند دن پہلے، بالکل جب آپ کے لیے ممکن ہوا کہ تکلیف کے ساتھ مسجد میں آ سکیں تو آپ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت آپ نے، بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے غسل کیا ہے، یعنی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈلوایا ہے تاکہ بخار کی حدت اور شدت میں کمی ہو۔ یہ جو آج بخار کی کیفیت میں نہلایا جاتا ہے اور جب زیادہ شدید ہو تو پانی سے کا استعمال کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شدید بخار کی کیفیت میں پانی اپنے اوپر ڈلوایا ہے، اور کئی ڈول یا کئی گھڑے پانی سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر بہایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ میں کچھ ایک بخار کی کمی محسوس ہوئی ہے، اور اتنی ہمت ہوئی ہے آپ نے کہ پھر بھی آپ کو پکڑ کر مسجد نبوی لے جایا گیا ہے، وہاں آپ نے بیان کیا، خطبہ دیا، اور وہ خطبہ معروف ہے سیرت کی کتب میں۔ اس میں آپ نے بار بار یہ کہا ہے کہ مجھ سے کسی نے کوئی حق لینا ہے، چاہے وہ فزیکل ہو یا مالی طور پر ہو، وہ لے لے، اس لیے کہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس، میں اللہ کے ہاں جو اس سرخرو حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق واجب نہ ہو۔ یہ تفصیلی خطبہ ہے، آپ نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر سے اتر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر وقفہ دیا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر خواتین میں گئے، بہت تفصیلی ہے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں کم از کم ان کو یہ علم ہو جائے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں
کچھ لوگوں نے ایک دو افراد نے آپ سے کچھ مانگا بھی ہے کہ فلاں موقع پہ آپ نے مجھ سے کوئی ایسے ہی چند درہم، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ نے پوچھا کہ بھائی مجھے یاد دلاؤ، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے نہیں لینے مجھ سے، میں دینے کو تیار ہوں، ذرا یاد دلا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں موقع پر آپ مسجد نبوی میں موجود تھے اور کسی شخص نے، سائل نے آپ سے مانگ لیا تھا، آپ کی جیب میں نہیں تھے، تو آپ نے اس وقت مجھے دیکھا قریب میں، تو کہنے لگے تمہارے پاس، جیسے ہوتا ہے بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں تو دے دو، مجھ سے لے لینا۔ تو آپ نے تو یہ فرمایا، انہوں نے پھر تکلف میں، رقم بھی بہت تھوڑی تھی، جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے، اگر لینے ہیں تو پھر لے لینے چاہیے، نہیں لینے تو کہہ دے بھائی میں نے نہیں لینے۔ یہ جو بعض اوقات تکلف کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، اور اس سے نتیجے میں انسان کو نقصان ہوتا ہے کہ لینے بھی ہیں، دل بھی چاہ رہا ہے، اور تکلف بھی ہے نہیں لینا۔ بھائی تمہارا حق ہے، لو، اور اگر دل بڑا ہو گیا تو نہ لو، پھر چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کچھ پیسے 2-4 درہم جو بھی انہوں نے دیے ہوں گے، آپ نے سائل کو دے دی۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ انسان کے لیے ہر وقت ہر بات یاد رکھنا ممکن نہیں ہوتا، تو آپ تو ویسے بھی بائی چانس تھے نا مسجد میں کھڑے ہوئے، کوئی پلان کر کے کسی میں امداد تقسیم کرنے کے لیے تو وہاں نہیں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ گھر آ گئے، آپ آ کے بھول گئے، تو وہ انہوں نے یاد دلایا، آپ نے کہا، آپ نے اس کو وہ پیسے دلا دیے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ فلاں موقع پر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، میرے ذمہ کوئی ریاست کے پیسے واجب ہیں، آپ نے کہا ادا کر دو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری اس میں جو تھوڑی سی نفس کی ملاوٹ ہو گئی تھی اسے معاف کر دے، ظاہر انسان ہے، یہ تو کمی کوتاہی انسان میں ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ اس موقع کا خطبہ ہے۔ اس موقع پر آپ کے زیادہ جو خیال آتا ہے وہ یہی تھا کہ آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ مرض وفات میں جیسے آج بھی کرتے ہیں آدمی، درد کی شدت میں سر پہ کوئی کپڑا رکھ لیتے ہیں، پٹی باندھ لیتے ہیں، تو وہ کیفیت تھی، اس کو امامت یہاں پہ اصابۃ دسمہ کہا گیا ہے، واللہ عالم۔ یہ باب تھا ہمارا امامت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جو آگے جو باب آ رہا ہے وہ ہے صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ذرا تفصیلی گفتگو ہے۔ وہ 4 روایتیں وہ میں اکٹھے ہی پیش کر دیتا ہوں، اسی طرح پھر اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال حدثنا ایوب عن حمید بن ہلال عن ابی بردة عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذین وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن الاشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين انا امشي بالمدينة اذا انسان خلفي يقول ارفع ازارك فانه اتقى وابقى فالتفت واذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انما هي بردة ملحى قال اما لك في اسوة فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقيه وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يعتذر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزار صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوث عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقيه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين۔ اس باب میں نے عرض کیا کہ 4 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت احمد ابن منی سے ہے جو امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ اسماعیل ابن ابراہیم سے نقل کرتے ہیں، اسماعیل نقل کرتے ہیں ایوب سے، ایوب نقل کرتے ہیں حمید ابن ہلال سے، وہ ابی بردہ سے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں۔ قال کیا نقل کرتے ہیں؟ اخرجت الینا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ نے ہمارے سامنے 2 کپڑے لا کر رکھے، 2 کپڑے، کساء ملبدا و ازارا غلیظا۔ کساء ملبدا، کسا کہتے ہیں اوپر کی چادر کو، 2 ہی چادریں تھیں، ایک نیچے باندھ لیتے تھے، ایک اوپر، عام طور پہ سلے ہوئے کپڑے کم پہنتے تھے۔ کساء ملبدا، کساء ملبدا کہتے ہیں ایسی چادر جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے ہوں، اور ازارا غلیظا ایسی چادر جو موٹی ہو۔ عام طور پر نفاست کے ساتھ تھوڑا سا انسانی ذوق اور سماجی اعتبار سے کپڑوں میں جو اہتمام کا پہلو ہے، اس میں یہ کہ کپڑا زیادہ
جتنا باریک ہوگا اتنا نفیس سمجھا جاتا ہے موسم کے لحاظ سے. ظاہر ہے کہ سرد موسم میں تو آدمی پہن ہی نہیں سکتا. تو عام طور پہ درمیانے اور گرم موسم میں جتنا زیادہ باریک ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اتنا زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے، نفیس سمجھا جاتا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی موٹے کپڑے آپ کے تھے، یعنی سستے اور بظاہر ہلکے معلوم ہونے والے، نمایاں معلوم نہ ہونے والے. اوپر کی چادر ہے تو وہ اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں، نیچے ہے تو وہ انتہائی گاڑے کپڑے کی ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہے، دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ عالم ہے. عام حالات کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس وقت کی حالت ہے جب آپ کے ماتحت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیر امارت ایک بہت بڑا رقبہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، اور مسلمان اچھے خاصے متمول ہو چکے ہیں. جنہوں نے محنت کی اور کاروبار وغیرہ کی وہ مالدار ہیں اس وقت. دوسری روایت ہے، استاد ہیں امام ترمذی کے محمود ابن غیلان، وہ ابو داؤد سے، ابو داؤد شعبہ سے، شعبہ اشعث ابن سلیم سے، اور اشعث کہتے ہیں کہ سمعت عمتی تحدث عن امها، میری پھپھی نے نقل کیا، وہ اپنے چچا سے نقل کر رہی ہیں. کیا نقل کر رہی ہیں؟ قال بینا انا امشی، وہ چچا ان کے بیان کرتے ہیں پھپھی کے، انا امشی بالمدینہ، میں مدینہ میں چل رہا تھا، اذا انسان خلفی، ایسے ہے کہ سامنے چلتے ہوئے جا رہے تھے، علم نہیں ہے کہ پیچھے کون ہے، تو کوئی شخص میرے پیچھے سے پکارا، ارفع ازارک، اپنی دھوتی، ازار کہتے ہیں نیچے باندھی ہوئی چادر کو، وہ اس کو اونچا کرو. فإنه أتقى وأبقى، یہ زیادہ بچت کا باعث ہے، تقوی کا باعث ہے، تقوی بچنے کو کہتے ہیں، بچاؤ کا باعث ہے. وأبقى، اور زیادہ بقا کا باعث ہے، باقی رہنے والی چیز ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں آگے. فالتفت، میں نے متوجہ ہو کے دیکھا کون ہے، کون پکارا ہے، تو فإذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہیں، بذات خود، بذات نفیس آپ یہ پکار رہے ہیں. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انما ہی بردۃ ملہا، انہیں یہ علم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیروں میں کپڑا رکھنے سے، چادر وغیرہ گھٹنوں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے منع کیا ہوا ہے. تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو علم تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو آپ نے منع کیا تھا وہ تو اپنی بات، یہ بھی آپ فرما رہے ہیں درست ہے، لیکن انما ہی بردۃ ملہا، یہ تو چھوٹی سی چادر ہے، ہلکی سی سستی سی چادر ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو لٹکایا جاتا ہے یہ تو تکبر کی وجہ سے لٹکایا جاتا ہے. تکبر کی وجہ سے جو چیز کی جائے گی تو اس کی بنیاد بھی تو ہوگی نا. ایک آدمی کوئی اکڑے گا تو جھونپڑے پہ بیٹھ کے تو نہیں اکڑ سکتا نا. فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا آدمی کیسے اس طرح اپنی چال میں اکڑ پیدا کر سکتا ہے جو محل میں رہنے سے انسان کے اندر قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے. تو ایسے ہی بہت ہی قیمتی کپڑے پہن کر جب انسان کے اندر سے قدرتی ایک اتراہٹ پیدا ہونے لگتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے، وہ کہاں ایسی حالت میں پیدا ہوگی جب آدمی کے کپڑے اتنے خستہ حال ہوں کہ وہ لوگوں میں بیٹھ کے ویسے ہی آدمی محسوس کر رہا ہو کہ یار میرے کپڑے تو ایسے نہیں ہیں کہ میں لوگوں میں اترا سکوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو بہت ہی سستی سی چادر ہے، ہلکی سی. تو آپ نے کیا فرمایا، یہ سمجھنے کی چیز ہے، بلکہ آسان ہے سمجھنے نہیں، عمل کی چیز ہے. قال عملک فی اسوہ، میرا طریقہ تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یا میرے طریقے میں، میرے راستے میں، میرے اسوہ کہتے ہیں طریقہ، عمل، ماڈل، رول ماڈل، جیسے آپ فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی پیروی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو فنظر، تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے کہا کہ میرا اسوہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً آپ کی طرف دیکھا، فَإِذَا إِذَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، میں نے دیکھا کہ آپ کی نصف پنڈلی تک آپ کی چادر آ رہی تھی، اونچی تھی. بس یہ مفہوم ہے. آگے بات کرتے ہیں اس پہ. تیسری روایت ہے جناب ترمذی، امام ترمذی نقل کرتے ہیں سوید ابن نصر سے، ان کے استاد عبداللہ ابن مبارک ہیں، وہ نقل کرتے ہیں موسیٰ بن عبیدہ سے، موسیٰ بن عبیدہ نقل کرتے ہیں ایاس بن سلمہ بن اقوا سے، تو ایاس بن سلمہ نقل کرتے ہیں اپنے والد یعنی سلمہ بن اقوا سے جو صحابی ہیں. نبی قال، کیا نقل کرتے ہیں، کان عثمان بن عفان یعتذر الی انصاف ساقی، الی انصاف ساقی، کہ حضرت عثمان کی چادر، اپنی چادر کو نصف ساق تک رکھا کرتے تھے، آدھی پنڈلی تک. وقالا، اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ کی عادت تھی، ہر آدمی کی عادت ہوتی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، لیکن وہ کیا آگے کہہ رہے ہیں، وقالا ہاکذا کانت ازار و صاحبی، یہ میں نہیں رکھ رہا بلکہ میرے صاحب، یہ صحابہ کرام کے ادب کا ایک لہجہ ہوتا تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صاحب کہتے تھے، ہمارے صاحب نے یہ فرمایا، تو ہمارے صاحب، میرے صاحب یہاں رکھا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر یہاں تک ہوتی تھی، اس لیے میں نے اس کو یہاں تک رکھا ہوا ہے.
چوتھی روایت امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ابو الاحوص سے، ابو الاحوص ابو الاسحاق سے، ابو الاسحاق مسلم بن نزیر سے، وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے قال، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضلۃ ساقی و ساقی، آپ نے اپنی پنڈلی کا گوشت یا میری پنڈلی کا گوشت پکڑا، میں نے پکڑنے کا مراد ہاتھ لگایا بتایا، اور کہا کہ ھذا موضع الازار، بس یہاں تک ہونی چاہیے چادر، فإن ابیت فاسفل، اور اگر تمہیں اس میں تھوڑا الجھن ہے یا تمہیں اس سے نیچے لے کے جانی ہے تو پھر تھوڑا سا نیچے لے جاؤ، بس تھوڑا سا، کتنا آگے آ رہا ہے، فإن ابیت فلا اقل للازار فی البائن، اس سے زیادہ نیچے نہیں لے جانی کہ ٹخنوں تک ٹکرانے لگے، ٹخنوں کے اوپر تمہاری دنیا ہے، ٹخنوں کے اوپر زیادہ بہتر ہے، نصف ساق پہ رکھو ورنہ اس سے نیچے لے جاؤ تھوڑا سا۔ یہ تمام روایات ہیں جن کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سے مسائل چلتے ہیں۔ جو کچھ احادیث میں آیا ہے یہ بڑی جنرل قسم کی روایتیں ہیں، اس میں کچھ محدود قسم کی روایتیں بھی ہیں۔ مثلا ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی چادر کہیں نیچے تھی تو ان کے لیے اعلان کیا، باقاعدہ کہا، فرمایا آپ نے کہ اس میں کبر کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ابو بکر میں تو تکبر ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ نے فرمایا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو اجازت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ محض چادر کا یا کسی چیز کا نیچے لٹکانا ممنوع نہیں ہے، یہ ممنوع اس لیے ہو گیا ہے کہ عموماً لوگ یہی کر رہے ہیں، تو جو چیز زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس میں پھر سختی بھی منع کرنے کے لیے زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ایک عمومی بیماری ہے جس میں 90-95% لوگ مبتلا ہیں، تو اس کو ایک جنرل ایک اسٹیٹمنٹ سے نہیں روکا جا سکتا، اس میں سختی پیدا کرنی پڑے گی۔ ایک بیماری ہوئے کہ 1-2% لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر کہا جا سکتا ہے بھئی یہ غلط کام ہے، نرم لہجے میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں، ایسے کئی موضوع ہیں جن میں آپ نے بظاہر چھوٹی نظر آنے والی چیز میں بڑی سختی فرمائی ہے۔ اس کا مفہوم یہی تھا واللہ عالم کہ اس میں لوگ زیادہ احتیاط نہیں کر پا رہے تھے، تو اس کو لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے سخت بات کی گئی۔ جہاں لوگوں میں عمومی احتیاط کا رجحان موجود تھا تو وہاں بہت زیادہ سخت لہجہ اختیار نہیں کیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے اس میں، اور جو رکھنے کا طریقہ بتایا ہے وہ نصف ساق کا بتایا ہے، آدھی پنڈلی تک کا۔ لیکن یہاں ایک بات اور پیش نظر رہنی چاہیے، ہاں پہلے وہ روایت کے لفظ دیکھ لیں کہ اتقا و ابقا، آپ نے فرمایا کہ یہ یہاں تک رکھو، یہ زیادہ اتقا اور ابقا ہے۔ یہاں سے بھی اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت اور تفہیم ہوتی ہے۔ عام طور پر، اور یہ آج کی پرانی بات نہیں، آج کی بھی بات ہے، جو حضرات یہ لباس پہنتے ہیں آج، جو نیچے لنگی باندھتے ہیں، ان کا عمومی مزاج یہ ہے کہ ان میں جو تھوڑا بالادست طبقہ کہہ لیں اس کا، ان کے ہاں وہ لازماً پیروں میں آتی ہے اور نچلا حصہ لازمی طور پر زمین پر ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتقا کے خلاف ہے۔ اتقا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچنا، تقوی کہتے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، تقوی ہے اس سے بچنا، نافرمانی سے بچنا اصل معنی ہے، محفوظ رہنا اپنا اصل معنی ہے۔ تو یہ حفاظت اور محفوظ رہنے کا مفہوم یہاں شامل ہے کہ اس کپڑے کو گندگی سے اور اپنے آپ کو اس غلاظت سے اور ناپاکی سے محفوظ رکھا جائے۔ جب پیروں میں آنے والا کپڑا لے کر ہم چلیں گے اور 10 قدم بھی چلیں تو عین ممکن ہے کہ وہ 10 قدم میں ناپاک ہو جائے۔ فرش ہے، زمین ہے، سڑک ہے، راستہ ہے، جوتوں کے نیچے آ رہا ہے، پیروں کے نیچے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی پاکی ناپاکی کے بارے میں شک اور شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ابقا کا معنی اس سے زیادہ آسان ہے کہ اگر یہ اس طریقہ استعمال کیا جائے گا اور اس میں احتیاط نہیں کی جائے گی تو کپڑا ضائع ہو جائے گا، تھوڑے دنوں میں خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، استعمال کے قابل نہیں رہے گا، یا بھدا ہو جائے گا، بدنما معلوم ہوگا۔ مطلب استعمال کیا بھی جا سکے اور لوگوں کے نظروں میں وہ بدنما معلوم ہو تو آدمی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جب کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں یا کپڑوں میں بہت زیادہ کوئی پھٹ جاتے ہیں، کوئی ایسا نقص پیدا ہو جائے تو کیوں نہیں پہنتے؟ تن تو ڈھانپا جا رہا ہے، گرمی سردی سے رکاوٹ تو ہو رہی ہے، لیکن نہیں پہننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھدا معلوم ہوتا ہے، بدنما معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، بدنمائی کا تعلق صرف اس سے نہیں ہے کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، جو ہمارا عمومی مزاج بن گیا،
بدنمائی انسان کے شرعی طور پر انسان کے مزاج میں بدنمائی سے بچنا شامل ہونا چاہیے، جس کو نفاست کہتے ہیں۔ بدنمائی سے ہی بچنے کا نام نفاست ہے۔ نفاست کا مفہوم یہی ہے کہ لوگوں کو اچھا نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی دکھلاوے کے لیے کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اس سے انسان کی اپنی طبعی نظافت اور نفاست کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اچھا لباس، صاف ستھرا، اچھے سے مراد مہنگا نہیں ہوتا، اچھے سے مراد لوگوں کو دکھانے والا نہیں ہوتا، اچھے سے مراد وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر انسان خود بھی مطمئن ہو اور دوسرے بھی اس کو دیکھ کے کہیں کہ کوئی سلیقے کا آدمی آیا ہے، کوئی ایسے پھوہڑ شخص نظر نہیں آ رہا، سامنے موجود نہیں ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے جو اتقا و ابقا میں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم چادر کے علاوہ دوسرے کپڑوں میں، شلوار ہے، پینٹ ہے، دوسری چیزیں ہیں۔ تو اس کا تعلق عمومی طور پر لباس سے ہے۔ ہر لباس کی اپنی ایک کاٹ اور چھانٹ ہوتی ہے۔ وہ لباس اگر اس تراش خراش سے ہٹ کر استعمال کیا جائے تو پھر اس لباس میں وہ خوبی پیدا نہیں ہوتی، وہ برا لگتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے علاوہ کسی لباس میں کوئی ایسی کمی بیشی ہو رہی ہے کہ وہ ٹخنے تک آ گیا، ٹخنے سے تھوڑا اوپر آ گیا، ٹکرا گیا، تو وہ احتیاط کا پہلو تو یہی ہے کہ اس سے بھی احتراز کیا جائے، لیکن اگر وہ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا ناپسندیدہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو خرابی چادر میں ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ شلوار کا نیچے آنا تکبر کی علامت عام طور پہ ماحول میں نہیں سمجھا جاتا، نہ ہم نے دیکھا کہ کوئی متکبر شخص شلوار نیچے لٹکا کے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کر روایت کے وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیے ہیں، اور جو اس میں آتے ہیں، ابھی ہم نے عرض کیے کیا کہ اما لکا فی اسوہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے جو بھی کپڑا پہنا وہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر تھا، یہ آپ کا اسوہ ہے۔ تو ہمارے لیے ان ساری باتوں سے ہٹ کر جو احتیاط کا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت سے تعلق کے اظہار کا پہلو ہے، وہ یہی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں حد درجے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن احتیاط ہی کا ایک عنوان اور بھی بنتا ہے، شریعت میں یہ پہلو ہم سے بہت نظر انداز ہوتا ہے۔ احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ میں اپنے ٹخنے دیکھوں، یہ نہیں کہ میں آنے والے لوگوں کے ٹخنے دیکھنا شروع کروں۔ میری ذمہ داری میری اپنی ذات تک ہے۔ تو اس احتیاط کا پہلو یہ نہیں ہے کہ دوسروں پہ انگلی اٹھائی جائے، اس احتیاط کا پہلو یہ کہ میں خود کوشش کروں کہ میں شریعت کی یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کسی سنت کی ادنا مخالفت بھی نہ پیدا ہونے پائے، اور میں اس کے قریب ترین رہنے کی کوشش کروں۔ تو یہ پہلو احتیاط کا ہی ہے کہ ہم اس میں دوسروں کی چیزوں کو نظر انداز کریں اور اپنی چیزوں کو احتیاط کے ساتھ احتساب کی نظر سے مسلسل دیکھتے رہیں۔ آگے ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چال کے بارے میں، آپ کی رفتار کے بارے میں 3 حدیثیں ہیں۔ باب ما جاء فی مشیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي يونس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما رأيت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الارض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث وبه قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحت من صبب وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحت من صبب۔ یہ 3 روایتیں، اس میں 2 روایتیں پہلے گزر چکی ہیں۔
پہلی روایت قتیبہ ابن سعید سے ہے، وہ نقل کرتے ہیں ابن لہیہ سے، ابن لہیہ نقل کرتے ہیں ابو یونس سے، ابو یونس نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ما رأیت، اب آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی چیز کا مطلب دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی شخصیت نہیں، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، انسان ہو یا اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان یہ کہ میں نے کوئی چیز آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی۔ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر کوئی چیز، خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور آگے کیا فرمایا، کأن الشمس تجری فی وجہ، ایسا لگتا تو سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے، چمک، روشنی اور اس سے پھوٹنے والی کرنیں اور ان میں موجود جاذبیت اور اس پر انسان کی نظر نہ ٹکنے کا مرحلہ، یہ تمام کیفیات میں ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرہ انور میں سورج سفر کر رہا ہے۔ وہ آگے فرمایا کہ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مَشِيَّتِهِ مِن رسول اللہ، اس کی بھی تشبیہ کمال کی دی ہے کہ آپ سے زیادہ میں نے تیز چلنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ دوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، جاگنگ کی بھی بات نہیں ہو رہی، رفتار کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہے چلنا اور ایک ہے چلنے میں اتنی سرعت رفتار کا مظاہرہ کرنا کہ ان کا مقابلہ نہ ہو سکے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفتار ایسی تھی کہ چلتے تھے، لیکن چلتے کیسے تھے، اس کی تشبیہ کمال کی دی ہے، کأن الارض تطوی لہ، ایسا لگتا تھا زمین آپ کے پیروں کے نیچے سے سمٹتی جا رہی ہے، بہت رفتار سے 130-140 کی رفتار سے ہائی وے پہ جا رہے ہو، کسی بڑی سلیقے کی سڑک پہ، ایکسپریس وے ٹائپ کی، تو ذرا نیچے دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے زمین کھسکتی جا رہی ہے، لپٹتی جا رہی ہے۔ تو وہ تطوی کا مفہوم ہے، لپٹتی جا رہی ہے، سمٹتی چلی جا رہی ہے اور تیزی سے سفر طے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور آگے اس کی مزید وضاحت کیا فرما رہے ہیں، تو آپ کی چال ایسی تھی کہ آپ جب چلتے تھے تو زمین، کائنات آپ کے پیروں تلے سمٹتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اور آگے اس کی وضاحت کیا کی، اِنَّا لَنُجْهِدُ أَنفُسَنَا، ہم تو بڑی مشقت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مقابلے سے مراد آپ کے پیچھے قریب ترین رہنے کی، ایسا نہ ہو نا کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں یا بہت تیزی سے آگے نکل جائیں۔ تو یہی ہوتا ہے جب کوئی مقتدا جا رہا ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ رہ جائے۔ وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِفٍ، ہم تو بڑی مشقت سے، لنجھد یہی وہی ہے نا، اجتہاد کا جو معنی آتا ہے کہ انتہائی کوشش کرنا، ہم انتہائی کوشش سے، بہت تکلف کے ساتھ آپ کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ کیا کرتے تھے، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِفٍ، آپ عام معمول کی رفتار سے چل رہے ہوتے تھے، آپ میں کوئی تکلف نہیں تھا، یا آپ بہت زیادہ اہتمام نہیں کر رہے، آپ کی قدرتی رفتار ایسا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اوپر سے، دوسری روایت میں آتا ہے ایسا جیسے بلندی سے چلتے آ رہے ہیں آگے کی طرف جھکے ہوئے، اور زمین آپ کے پیروں تلے سمٹتی، قدرتی طور پر سمٹتی چلی جا رہی ہے، یہ آپ کی چال مبارک تھی۔ یہ روایت تو ہے قتیبہ بن سعید کی۔ دوسری روایت ہے جو پہلے آ چکی ہے شمائل میں، ہم ہر روایت نمبر 7 اور 19 ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ کیا ہے، امام ترمذی کے استاد علی بن حجر ہیں اور وغیر واحد، علی بن حجر اور دوسرے بہت سے حضرات نے اکٹھے نقل کیے روایت عیسیٰ بن یونس سے، وہ عمر بن عبداللہ سے، جو غفرہ کے مولا ہیں۔ مولا کے معنی پہلے بھی ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، مولا کے معنی صرف غلام نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ولا کسی سے ثابت کرتا ہے نسب کے لیے، اس میں انسان آزاد ہونے کے بعد بھی وہ انہی کی طرف ولا محفوظ رکھتا ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ فلاں کا غلام ہے یا اس کا ولی فلاں ہے، تو اس کے بعد پھر آگے نسب بیان نہیں ہوتا۔ تو یہی ہوتا ہے، مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غلام کو آزاد کیا تو اس میں معاملہ پیش آیا، آپ نے فرمایا، آپ نے کہا تمہارا حق ہے وہ تم تک نسبت کرے، تو یہ وہاں جا کے سلسلہ آگے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو وہی عزت و احترام حاصل ہوتا ہے جو اس خاندان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ان کے مولا ہیں غفرہ کے، اور وہ یہ ان کے تعارف میں بیان کیا کہ بھئی کون سے عمر ابن عبداللہ، وہ جو غفرہ کے مولا ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں ابراہیم بن محمد سے، من ولد علی ابن ابی طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ کے اولاد میں سے ہیں۔ قال، کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وصف بیان کیا کرتے تھے، آپ کی شخصیت کو بیان کیا کرتے تھے، آپ کی شمائل جب بیان کرتے تھے تو قال کی یہ جملہ بھی فرماتے تھے، کانا اذا مشا تقلع، آپ ایسے اوپر سے بلندی سے اٹھتے تھے، کانما ینحت من سبب، جیسے بلندی سے نیچے کی طرف اترا جاتا ہے، اترائی پہ چلا جاتا ہے، ایسے آپ کی چال ہوتی تھی۔
تیسری روایت امام ترمذی کے استاد سفیان ابن وکی سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد وکی سے، وکی مسعودی سے، مسعودی عثمان ابن مسلم بن حرمز سے، وہ نافع بن جبیر ابن مطعم سے، اور نافع نقل کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال، کیا نقل کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى، حضرت علی جب رسول اللہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا مشى چلتے تھے، تکفأ تکفوا، اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے، کانما ینحت من سبب، وہی الفاظ ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف، بلندی سے نیچے کی طرف اترتے ہوئے آپ محسوس ہوتے تھے۔ یہ چال ہے، چال تیز چلنا چاہیے، قدم اٹھانا چاہیے، لیکن اس کا تعلق رفتار سے بھی ہے، تعلق انسان کی چال سے بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موقع اور مناسبت کی ضرورت سے بھی ہے، جگہ سے بھی ہے۔ پیدل چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چالتے تھے یہ، لیکن اگر بہت زیادہ ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، ناہموار زمین ہے، تو ظاہر ہے کہ رفتار متاثر ہوگی، لیکن عمومی طور پر ڈھیلی ڈھالی چل، بہت سست رفتاری کے ساتھ چلنا، اور بہت کمزوری کا احساس پیدا ہونا، قدرتی طور پہ نہیں، اگر موجود ہے تو ظاہر ہے مجبور ہے انسان، چال میں کوئی لنگ ہے تو مجبور ہے انسان، طبیعت میں ضعف ہے تو مجبور ہے انسان، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کمزوری کا اظہار کرتا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اذان کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بیان ختم ہوا آپ کی چال کے بارے میں۔ آگے ایک روایت، ایک باب ہے، اس کے بعد پھر آگے دوسری روایتوں میں چلتے ہیں۔ باب ما جاء فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال حدثنا وکیع قال حدثنا الربیع بن سبیح عن یزید بن ابان ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر القناء کأن ثوبه ثوب زیات۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر پہ کپڑا رکھنے کے بیان میں، یعنی کوئی ایسا کپڑا سر پہ نیچے رکھنا جس سے سر کے اوپر پہنی ہوئی ٹوپی یا پگڑی خراب نہ ہو، اس کی حفاظت کی جا سکے، کوئی کپڑے کے ٹکڑا نیچے رکھ دینا۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد یوسف بن عیسیٰ ہیں، وہ امام وکی سے نقل کرتے ہیں، وکی ربیع بن سبی سے، وہ یزید ابن ابان سے، اور وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ، یہ آپ کا معمول بیان کر رہے ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ یکسر القناء، آپ ایک کپڑے کا ٹکڑا بہت کثرت سے استعمال کیا کرتے تھے، کأن ثوبہ ثوب زیات، وہ کپڑا ایسا ہو گیا تھا جیسے ایسا لگتا ہے جیسے کسی تیلی کی کوئی کپڑا ہے، تیلی کی کوئی چندی ہے، ٹکڑا ہے، کوئی لیر ہے، یعنی تیل استعمال کرتے تھے آپ۔ اب تیل اگر سر پہ لگا لیا جائے اور اس کے اوپر ٹوپی پہن لی جائے یا اس پہ عمامہ رکھ لیا جائے تو وہ عمامہ چکنا ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت میں نفاست انتہائی درجے، مطلب اس سے زیادہ نفاست کا تصور ممکن نہیں ہے، تو اس نفاست کے سبب ان چیزوں کو چکنائی سے بچانے اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا آپ سر پہ رکھ لیا کرتے تھے۔ وہ کپڑا چونکہ کثرت سے استعمال ہوتا تھا تو اس میں چکناہٹ اتنی آ گئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی کسی تیلی، جو تیل نکالنے والا شخص ہے، اس کے پاس جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں جس درجے میں تیل ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی چکناہٹ آ سکتی ہے تو وہ چکناہٹ موجود تھی اس درجے میں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول تھا۔ یہ وہی بات ہے کہ ایک ہے کسی کو دیکھنے کے لیے، کسی اور کی نظر سے دیکھتے ہوئے نفاست اور نظافت پیدا کرنا، لوگوں کو برا لگے گا، لوگوں کو دیکھنے میں بدنما معلوم ہوگا، بھدا معلوم ہوگا، اور ایک ہے انسان کی اپنی طبعی ضرورت اور انسان کی اپنی خواہش کے اس کو الجھن ہوگی۔ تو اصل نفاست کا درجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ اصل نفاست کا درجہ یہ ہے کہ انسان خود کیا محسوس کرے گا، اس کو خود یہ فیل ہونا چاہیے کہ یہ اچھا ہے اور یہ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ چیز
نظافت کے چونکہ خلاف ہے اس لیے احتیاط ضروری ہے، اس لیے آپ یہ کپڑا استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھتے کیسے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال انبأنا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة انها رأت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد وهو قاعد قرفصا قالت فلما رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متخشعا في الجلسة أردت من الفرق۔ یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں کیسے بیٹھتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس میں معمول کیا تھا۔ آپ کی یہ جو روایت ہے اس میں امام ترمذی کے استاد عبد بن حمید ہیں، وہ نقل کرتے ہیں عفان ابن مسلم، وہ کہتے ہیں ہمیں عفان ابن مسلم نے یہ روایت بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ ابن حسان نے بیان کیا، ان جدتیہ، وہ اپنی جدہ سے، جدہ کا لفظ جدہ کا لفظ نانا اور نانی، دادا اور دادی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان جدتیہ اپنی دادی یا نانی سے نقل کرتے ہیں، ان قیلۃ بنت مخرمہ، وہ قیلہ بنت مخرمہ سے نقل کرتی ہیں، وہ بھی ایک صحابیہ ہیں، انہا، وہ قیلہ کہتی ہیں، رأت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مسجد میں دیکھا، وہ قاعد القرفصا، آپ گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے تھے، قالت فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتخشع فی الجلسہ ورأيت من الفرق۔ یہ روایت آگے بھی آ رہی ہے، اور آگے تو نہیں آ رہی، دوسری روایتوں میں آ رہا ہے یہ، مطلب اس روایت کے دوسرے جو اس واقعے کے دوسری روایتیں جو ہے اس میں یہ لفظ ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تو ان پر ایک رعب طاری ہو گیا، اس رعب کی وجہ سے وہ گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، تو جیسے انہوں نے کہا وہ لفظ مسکین استعمال کیا، تو اس کے نتیجے میں ان پر رعب وہ ختم ہو گیا۔ اس میں دو تین باتیں عرض کرنے کی ہیں، ایک تو ہے گوٹ مار کر بیٹھنا، گوٹ مار کر بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے زمین پر اپنے آپ کو ٹکا کے ٹانگیں کھڑی کر کے گھٹنوں کو اوپر پکڑ لینا، جیسے ہم عام طور پر بیٹھتے ہیں، اور اس میں پھر بعض اوقات پہلے بھی یہ کیا جاتا تھا، اب بھی بعض جگہ خاص طور سے حرمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چادر لے کے، کپڑا لے کے رومال سے اپنے پیروں کو باندھ لیتے ہیں، اس میں آدمی تھوڑا سا پیر پھیلا لیتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے، یہ طویل نشست کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، اس لیے بیٹھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عام سادہ سی بیٹھنے کی چیز ہے، یہ کوئی متکبرانہ انداز نہیں ہے، یا یہ کہ اس میں کوئی بڑی کر و فر کی کیفیت نہیں پائی جاتی، تو ایک اللہ کے حضور مسجد میں خاص طور پر بیٹھتے ہوئے انسان کے اندر جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، جو عاجزی اور انکساری کی کیفیت ہونی چاہیے، وہ بھی اس میں نظر آتی ہے، لگتا ہے کہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق موجود ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم عام طور پر ایسے بیٹھا کرتے تھے، لیکن پھر وہی عرض کرنے کی بات ہے کہ یہ بیٹھنا اپنی سہولت کے لیے تھا اور ایک عام بیٹھنا تھا تاکہ لوگوں میں کوئی نمایاں ہونے کی کیفیت نہ ہو۔ مسجد نبوی میں آپ کے لیے مسند بھی بجائی جا سکتی تھی، گدے بھی لگائے جا سکتے تھے، تکیے بھی لگائے جا سکتے تھے، آپ اس میں بڑے آرام سے ٹانگیں پھیلا کر بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن وہ ہوتا ہے ایک دنیاوی کر و فر کے لیے۔ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے کہ اللہ کے گھر میں کیسے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے، تو اس وقت آپ نے یہ عاجزی والی کیفیت پیدا کی، اور اس میں تھوڑی سہولت بھی تھی، ظاہر ہے کہ آپ طویل نشست فرماتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ بیٹھے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھنے کو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی آپ تشریف فرما ہوا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز میں یہی عرض کر دوں، روایتیں بعد میں پیش کروں گا، اور ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان کی ضرورت کیسے پوری ہو رہی ہے۔ ایک ہے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا، ایک ہے 6 گھنٹے کے لیے بیٹھنا، ایک ہے پورے دن اور رات مسجد میں گزارنا۔ تو جو دن رات گزارے گا وہ 24 گھنٹے بھی اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، 12 گھنٹے بھی اس طرح نہیں بیٹھے جا سکتے، ٹانگیں پھیلانی پڑیں گی، تھک جاتا ہے انسان، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، لیٹنا بھی ہوتا ہے۔ تو جو جس وقت کی ضرورت ہو وہ پوری کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات اس میں یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا تعلق انسان کے مزاج سے بھی ہے، انسان کی عادت سے بھی ہے، اور انسان کی اپنی فزیک سے بھی ہے، وجود سے بھی ہے۔ اب ایک بہت ہی بھاری بھرکم شخصیت کے لیے کہا جائے کہ فلاں کیفیت میں بیٹھو، فلاں میں نہ بیٹھو، گوٹ مار کے موٹا آدمی نہیں بیٹھ سکتا، یہ دبلے پتلے آدمی کے کرنے کا کام ہے۔
تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کے علاوہ بیٹھ ہی نہیں سکتا کہ سوائے اس کے کہ وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے۔ پھر ایک شخص ہے، آج کل کے جو معاملات چل رہے ہیں تو اس میں تو بعض اوقات نیچے سے بیٹھنا مشکل ہے، بیٹھ جائیں تو اٹھنا مشکل ہے، جسم ہے، کمر کی تکلیف ہے، گھٹنوں کی تکلیف ہے اور دوسرے مسائل، وزن ہے، تو اس میں اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فیشن سمجھ کے یا آسائش سمجھ کے بیٹھنا ظاہر ہے کہ وہ پھر درست نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ پھر میں نے ایک عرض کیا کہ انسان کی عادت کا بھی اس سے پہ انحصار ہے۔ پہلے زمانے میں عام طور پر فرشی نشست ہوا کرتی تھی، لوگ نیچے بیٹھنے کے عادی ہوا کرتے تھے۔ اب عام طور پر گھر ہو، دفتر ہو، صرف ہم کرسی پہ، بیڈ پہ، اس پہ بیٹھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نیچے ہمارا جسم نیچے بیٹھنے کا اتنا طویل مدت کے لیے، وقت کے لیے عادی نہیں رہا۔ تو اس میں اگر کوئی راستہ نکالا جاتا ہے، کوئی ٹیک لگا لیتا ہے انسان، کوئی ٹانگیں پھیلا لیتا ہے انسان، کوئی کرسی کا انتظام کر لیتا ہے تھوڑی لمبا بیٹھنے کے لیے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اصل چیز انسان کی نیت ہے، دل ہے، اور پھر ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ کوئی اچھی عبادت کی جگہ ہے، وہاں انسان کر و فر کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں نہیں آیا، وہ اپنی امارت کے اظہار کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے ہاں تو عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا تعلق انسان کے عمل سے بھی ہے اور انسان کی نیت سے بھی ہے، دونوں کو بیلنس کر کے انسان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس موقع پر کیا عمل ایسا کرے گا جس سے وہ بھی اطمینان میں رہے گا، اور اس کا جو مقصد عبادت ہے اور مقصد حاضری ہے، اور خصوصاً کسی بھی مسجد میں، حرمین کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی اچھی جگہ پہ، کسی بھی محفل میں وہ کس طرح بیٹھ سکتا ہے، اس کا انحصار اس کے اپنے مزاج اور اس کی ضرورت پر اور اس کے خیال اور اس کے نیت پر ہے۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تيم عن أمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى۔ اب یہ ایک اور کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور یہی میں نے اسی کی وضاحت کے لیے یہ تفصیل عرض کی تھی تاکہ آگے تفصیل کی ضرورت نہ پڑے۔ امام ترمذی کے استاد سعید ابن عبد الرحمن مخزومی ہیں، وغیر واحد، ان کے علاوہ بھی بہت سے اساتذہ ہیں، ان سب نے یہ بیان کیا کہ ہمیں سفیان نے بیان کیا، سفیان نے زہری سے، زہری کہتے ہیں عباد بن تمیم نے بیان کیا عن امیہ، اپنے چچا سے جن کا نام یہاں ذکر نہیں ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا بیان کیا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا کہ مستلقیا فی المسجد واضعا احدی رجلیہ علی الاخری، آپ مسجد نبوی میں چت لیٹے ہوئے تھے، کمر کے بل جس کو کہتے ہیں، اور اس میں آپ نے ایک پیر کو دوسرے پیر پر کھڑا رکھا ہوا تھا، یوں کر کے آپ نے پیر رکھے ہوئے تھے، جیسے عام طور پر لیٹتے ہوئے پیر دوسرے پیر پہ آ جاتے ہیں، لیکن چت لیٹے یوں، چہرہ انور چھت کی طرف تھا۔ اوندھا لیٹنا یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے، چت لیٹا ہے آپ نے پیر رکھے، تو آپ مسجد نبوی میں لیٹنا بھی جائز ہے، آپ کی سنت ہے، طریقہ ہے، لیکن یہ مفہوم نہیں ہے کہ جناب ہم اپنے کاروبار سے تھک گئے اور جا کے کہیں پناہ نہیں ملی تو مسجد میں جا کے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ مسجد آرام کرنے کے لیے نہیں ہے، ضرورت ہے تو کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح لیٹ گئے تھے۔ یہ دوسری روایت میں اس طرح پیر پہ پیر رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں بھی پھر وہی بات آتی ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے اور انسان کا ماحول کیا ہے۔ اب ایک شخص نے اگر لگی باندھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ ہر کیفیت میں وہ بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں پھر ستر کا معاملہ ہے، بے پردگی کا معاملہ ہے۔ اور ایک شخص نے عام ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو ویسے ساتر ہے، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اس کو رعایت ملے گی، سہولت حاصل ہوگی۔ تو وہ جو منع کیا گیا ہے وہ دوسری کیفیت میں منع کیا گیا، اور یہاں جو آپ پیر پہ پیر رکھ کے لیٹ رہے ہیں تو اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی بے پردگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر ایک ٹانگ کھڑی کر لی جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر دوسری کیفیت پیدا ہوگی، وہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں انسان کی کامن سینس کی چیزیں ہیں، انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس بات میں کیا احتیاط کا پہلو ہے اور کس بات میں کیا اختیار ہے، کیا اس کو رعایت مل سکتی ہے۔ وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أنبأنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد النبي عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه۔ امام ترمذی کے استاد سلمہ بن شبیب ہیں، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن ابراہیم المدنی سے، وہ نقل کرتے ہیں اسحاق بن محمد الانصاری سے، وہ ربیع ابن عبد الرحمن بن ابی سعید سے، ربیع بن عبد الرحمن اپنے والد ابو سعید سے نقل کرتے ہیں، ابو سعید اپنے جد امجد ابو سعید الخدری سے نقل کرتے ہیں، قال کیا
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہ تھا، یہاں بھی آپ کا عمل بیان ہو رہا ہے، ایک عمل نہیں، آپ کا معمول، اذا جلس فی المسجد احتبا بیدیہ، آپ جب مسجد میں بیٹھتے تھے، مسجد نبوی کا ذکر ہے، تو احتبا بیدیہ، آپ ہاتھ سے گوٹ مارتے تھے، یعنی پیر ٹانگیں کھڑے کر کے زمین پہ اپنے آپ کو ٹکا کے پیروں کو کھڑا کر کے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے، جیسے عام طور پہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ نے کپڑا استعمال نہیں کیا، یا کپڑے سے رومال سے اپنے آپ کو باندھ کے روکنا یہ کوئی غلط ہوگا، یہ بھی درست ہے، وہ بھی درست ہے۔ آپ نے جب ایک جگہ طریقہ اختیار کیا ہے تو وہ درست ہے، اس کو سنت کے مطابق عمل کیا جائے گا تو اس پر ثواب ہوگا۔ یا ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، باقی پھر جا کے کچھ اور واقعات ہیں، ان میں پھر یہ تفصیل کا موقع نہیں ہوگا۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت عادیہ ہیں، جو عادت کا حصہ ہیں، مزاج کا حصہ ہیں، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ براہ راست شریعت کی چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب شریعت کا تو اس لیے تو شریعت نازل نہیں کی گئی کہ ہم سوئیں کیسے، اٹھیں کیسے، ہوتی ہے کہ ہم زندگی کے پورا طریقہ کار کیا اختیار کریں، لیکن سونا جاگنا اس کا ایک حصہ ہے، تو اس کے ادب بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان سنن عادیہ میں اگر کوئی چیز ہم پوری اہتمام سے معلوم کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اور اس لیے معلوم کریں کہ آپ کی سنت معلوم ہو جائے، طریقہ معلوم ہو جائے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو، تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور دنیا اور آخرت کے لیے یہ باعث سعادت ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے، چاہے کتنا ہی عجیب سا معلوم ہو، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زیادہ تر 2 چادروں میں زندگی گزاری ہے، جیسے احرام باندھتے تو میں بھی گزاروں گا، گزار لیں، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ لیکن احتیاط کا پہلو کیا ہے؟ اگر انسان یہ نہیں کر پا رہا، ہم نہیں کر پا رہے، ہم میں سے کوئی اس طرح 2 احرام کی چادروں میں اس وقت موجود نہیں ہے، نہ ہم گزار سکتے ہیں زندگی، آج کے ماحول میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس سنن عادی کی مخالفت کرنا سنت کی مخالفت نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ سنت نے لباس کے معاملے میں از خود انسان کو بہت زیادہ اختیار دیا ہے۔ وہ اختیار ہم پہلی نشست میں بیان کر چکے ہیں، اس پہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ لباس کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بہت سے اختیار ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، ستر پورا ڈھک جائے، مرد اور عورت کو جو چیز چھپانے کا حکم ہے وہ چھپ جائے۔ اگر کوئی ایسا لباس پہنا جاتا ہے چھپا ہوا بھی ہے اور چھپا ہوا نہیں بھی ہے، انسان کے سارے خد و خال واضح ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ چھپانا تو نہیں ہوا، تو وہ پھر شریعت کا حکم پورا نہیں ہو رہا، وہ لباس ہونے کے باوجود لباس نہیں ہے۔ ایسے ہی بدنما معلوم نہ ہو، آج بھی ڈریس کوڈ کے نام پہ ہم پہ مختلف حوالوں سے کچھ شرائط ہیں، ہر دفتر میں، ہر جگہ، ہر تعلیم گاہ میں، عبادت گاہ میں ہر طرح نہیں منہ اٹھا کے ہم جا سکتے، تو وہ حکم یہاں بھی لاگو ہوگا۔ اور تیسری چیز پہ شریعت ایک اس کا بھی اہتمام کرتی ہے کہ اگر کوئی لباس کسی قوم کی شناخت ہے، خاص اسپیسیفک کوئی عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ کا کوئی ڈریس کوڈ ہے، مثلا بالفرض میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی مذہب ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں طرح کا ٹوپی اور فلاں طرح کے کپڑے پہن کے اندر آنا ہے، تو اب وہ اس طرح کا لباس پہن کے آدمی کو محسوس ہوگا کہ میں فلاں مذہب کا آ گیا، تو پھر ہمیں وہ اختیار نہیں کرنا۔ وہ اختیار کرنے کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ مشابہت رکھ رہے ہیں۔ یہ مختلف تعلیمات دی ہیں، اس کے بعد لباس کو آزاد چھوڑا گیا ہے۔ ہر علاقے، ہر کلچر، پھر ہر علاقے کی ضرورت اور ہر موسم کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ سرد موسم کو نہیں پہ کوئی ایسا قانون نافذ کیا جا سکتا جس کا تعلق گرم علاقے سے ہو، زمینی علاقے پہ ایسا قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا جس کا تعلق پہاڑی علاقے سے ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی کوئی شرط نافذ نہیں کی۔ تو لباس کے معاملے میں جب اتنی آزادی ہے، یہی معاملہ کھانے پینے کا معاملہ ہے۔ افریقہ سے لے کر پاکستان تک ہزاروں کھانے مروج ہیں، کہا جائے کہ یہ خاص حضور کی سنت ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی خاص جگہ کو، کسی خاص چیز کو، سبزی کو، پھل کو، گوشت کو پسند کیا، روایتوں میں آگے آئے گا ذکر تھوڑا سا، اور ہم نے وہ استعمال کیا، تو اس کا مطلب، اور ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ حضور نے کیا تھا، ہم اس اہتمام سے استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے سعادت ہونے میں شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابل کوئی اور چیز کھائی جا رہی ہے،
تو اس کو یہ کہنا کہ یہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شریعت نے جائز کیا ہے، حلال کیا ہے، اجازت دی ہے، تو اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے درست ہے، اس میں کوئی سختی کا پہلو مزاجن نہیں ہونا چاہیے۔ باب ما جاء في تقاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت۔ یہاں ہم نے 2 روایتیں پیش کی ہیں، باقی 3 روایتیں آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ یہ روایت ہے تکیہ لگانے کا، سہارا لینے کا، یعنی تکیے سے تکیہ لگانا، انسان سے تکیہ لگانا، سہارا لینے کی روایت آگے آئے گی۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کے استاد عباس ابن محمد دوری البغدادی ہیں، وہ اسحاق ابن منصور سے نقل کرتے ہیں، وہ اسرائیل سماک ابن حرب سے، سماک ابن حرب جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا، متکئا علی وسادۃ علی یساری، میں نے آپ کو بائیں جانب تکیے سے سہارا لے کر بیٹھے ہوئے دیکھا، یوں سہارا لیا ہوا ہے۔ اب ایک دلچسپ چیز تو یہ ملاحظہ کیجئے کہ آپ نے تکیے سے سہارا لیا، وہ روایتیں الگ محفوظ ہو رہی ہیں، آپ نے کسی انسان کا سہارا لیا، آگے روایتیں الگ باب میں آ رہی ہیں، آپ نے دائیں جانب تکیہ لگایا، آپ نے بائیں جانب تکیہ لگایا، کیا پہلو ہے سیرت کا جو لوگوں نے، صحابہ کرام نے محفوظ نہیں کیا؟ جائیے دیکھ لیجئے باقی اقوام اور ملل اور قائدین اور مصلحین اور رہنما اور مختلف لوگوں کے پیشوا تاریخ میں کتنے گزرے ہیں، کس کا تکیہ محفوظ ہے مجھے بتائیے، کس کی یہ ٹیک محفوظ ہے، کس کی بیٹھک محفوظ ہے، کس کے بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے کی اتنی باریکی کے ساتھ روایتیں محفوظ ہیں۔ غور کیجئے کہ آج 1450 برس، اس وقت سن ہجری 1444واں ہے، 1444 میں سن ہجری کا مفہوم کیا ہوا کہ ہجرت کو 1444 برس گزر چکے ہیں، ہجرت سے پہلے 13 برس نبوت کے، تو 1444 میں 13 برس شامل کریں تو 1457 برس بعثت کو ہو گئے، اور 40 برس پھر آپ کا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابتدائی زندگی کے، وہ اس کو اگر کر لیں تو 1500 برس ہو چکے ہیں دنیا میں آپ کو تشریف لائے ہوئے، 1500 برس، 15 گھنٹے پہلے کی آپ اپنی گھر کی اور میں اپنے گھر کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا کہ کل ہمارے گھر میں کون کتنے بجے سو کے اٹھا تھا، کل کس وقت کس نے کتنے بجے ناشتہ کیا تھا، کتنے بجے کھانا کھایا تھا، کتنے بجے چائے پی تھی، دوبارہ بستر پہ اور کتنے بجے سویا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنے گھر کے 5 اور 7 افراد کی رپورٹ دے سکتے ہیں ہم؟ اب 24 گھنٹے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 12-18 گھنٹے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 برس پہلے کا ڈیٹا یوں آ رہا ہے نظر میں، اگر اس کو ہم غور سے پڑھیں اور بیان کرنے والا کوئی فاضل ہو، پڑھا لکھا ہو، ہم جیسا نہ ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ منظر کھنچ رہا ہے سامنے، ایسا لگتا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ایک چیز اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ ہمیں چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ باقی چیزیں چھوڑ دیں، ایک طرف کر دیں، اس کے بعد بھی کیا کسی کے ذہن میں ادنا سا شک اور شبہ پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر غور کرنے کی نیت ہو اور غور آنکھیں کھول کر اور دل کو، دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر اس بات کو غور کیا جائے۔ بہرکیف تو یہ ایک روایت ہے، آپ نے بائیں جانب تکیہ لگایا، یہ مجھے بہت زیادہ یہ روایت بڑی عجیب محسوس ہوتی ہے کہ تکیہ لگانا نہیں بیان ہو رہا، بائیں جانب تکیہ لگانا بیان ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے دوسری روایت جو میں نے عرض کی، اس میں کچھ اور تفصیلات بیان ہوئی ہیں، جملہ ہے کہ متکئن، آپ تکیہ لگا کے بیٹھے تھے، بس
بیان یہ کرنا ہے، لیکن چونکہ اس وقت آپ نے کچھ فرمایا ہے، وہ جو فرمایا ہے وہ انہوں نے ضبط کر لیا ہے۔ روایت ہے امام ترمذی کے استاد حمید ابن مسعدہ سے، وہ نقل کرتے ہیں بشر ابن مفضل سے، وہ نقل کرتے ہیں جریری سے، وہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکرہ سے، عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے والد ابو بکرہ سے نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا احدثکم باکبر الکبائر، صحابہ سے پوچھا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں، کبیرہ گناہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بالکل بتائیے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ پہلا فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، شرک ذات ہو، شرک فی صفات ہو، سب غلط ہے۔ شرک ذات کیا ہے؟ اللہ اور ہے، ایک نہیں ہے، دو خدا ہے، یہ شرک ہو گیا ذات میں۔ صفات میں کیا ہوا؟ رزق اللہ دیتا ہے، نہیں مجھے فلاں صاحب بھی دیتے ہیں، حاجی صاحب بھی دیتے ہیں۔ زندہ فلاں کرتا ہے، نہیں فلاں ڈاکٹر صاحب بھی زندہ کرتے ہیں۔ مارتا اللہ تعالیٰ ہے، نہیں فلاں جلاد بھی مجھے مارتا ہے، یہ پیناڈول کی گولی میری زندگی کا باعث ہے اور یہ فلاں چیز کی گولی میری موت کا باعث بن رہی ہے۔ تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے علاج کرتے ہوئے، معالجہ کرتے ہوئے، کسی سے مدد لیتے ہوئے، کسی کو مدد دیتے ہوئے، کہ دینے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، ذریعہ مجھے اور آپ کو بنا دیا گیا کسی بھی حوالے سے۔ جیسا کہ انسان کی زندگی میں بہت ایسے انتہائی معمولی درجے کے ذرائع آ جاتے ہیں جن کی طرف انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا۔ وہی میں نے جیسے کہا کہ انسان کی طبیعت ناساز ہے، اس نے پیناڈول کی گولی کھا لی، 2 گولیاں کھا لی، طبیعت صحیح ہو گئی، یہ پیناڈول نے تو نہیں کی، اس دوا کو تجویز کرنے والے ڈاکٹر نے بھی شفا نہیں دی۔ اس لیے کہ اگر یہ ایسا ہو تو ہر ایک کو یہ راس آئے، ہر آدمی جو اس ڈاکٹر کے پاس پہنچے وہ شفا یاب ہو کے جائے، تو پھر تو دنیا میں یہ سارا موت اور زندگی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اصل چیز اس کے پیچھے کوئی اور قوت محرکہ اصلیہ ہے، اصل مؤثر حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہونا اس کے حکم سے ہے، انسان اس میں واسطہ اور ضابطے میں وسیلہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، علت بنتا ہے۔ یہ ہے ذات شرک۔ اس کے برعکس سوچنا ہے شرک فی الصفات۔ تو یہ تو ایک معاملہ ہو گیا الاشراک باللہ، پہلا گناہ۔ دوسرا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، قرآن کریم نے واضح طور پہ اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا مفہوم میرا خیال ہے کہ کوئی تفصیل کی چیز نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ فرمان ہے، یہ نافرمانی ہے، کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، عمل کرے نہ کرے، اس کو علم ہوتا ہے، اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قال، یہاں بات ختم ہو گئی، قال وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئا، اس وقت تک آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے پہلی بات کیا کی؟ اکبر کبائر نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، پھر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری بات فرمائی، وہ تیسری بات بیان کرتے ہوئے آپ کے لہجے میں جذبات آ گئے، کیوں؟ شدت آ گئی، اس لیے کہ آپ بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت توجہ کے ساتھ اس طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وشہادۃ الزور او قول الزور، ایک ہی بات ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹا بول، جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کہاں بیان کر رہے ہیں اس کبیرہ گناہ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ شرک کے ساتھ، والدین کی نافرمانی کے ساتھ، جن کے برائی میں، جن کی غلط ہونے میں، جن کے کبیرہ گناہ ہونے میں کسی کے ذہن میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، ہر آدمی جانتا ہے یہ، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ جھوٹی گواہی بھی کوئی ظلم ہے یا کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ جھوٹی گواہی کی ایک پوری لسٹ ہے، اس کی دنیا بہت طویل ہے۔ میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ یہ بیمار ہے اور وہ بیمار نہیں ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ میں اگر کہتا ہوں کہ یہ فلاں پوسٹ کا حقدار ہے اور وہ حقدار نہیں ہے، میں سفارش کرتا ہوں، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ میں اگر کہتا ہوں کہ میں فلاں شخص کو جانتا ہوں اور میں فلاں شخص کو نہیں جانتا، یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب اس جھوٹی گواہی کے پھر درجے متعین ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک بے ضرر سی میں نے کوئی گواہی دی، جھوٹ بولا، گناہ ملے گا مجھے، لیکن ایک ایسی گواہی دی جس کے نتیجے میں کسی شخص کا حق مارا گیا، کسی شخص کی زندگی اور موت کا واسطہ پیدا ہو گیا، کسی شخص کی روٹی اور روزگار کا معاملہ خراب ہو گیا، تو اس کے گناہ پر تا حیات زندگی میں شامل رہے گا۔ اور جیسے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایسے ایک گناہ جاریہ بھی انسان اپنے اوپر لاد لیتا ہے، جس کے بعد پھر پیچھے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ وہ مسلسل تکرار کرتے رہے، شرک کا تکرار نہیں کیا آپ نے، حقوق الوالدین کا تکرار نہیں کیا آپ نے، شہادت الزور کا تکرار کیا۔ وجہ کیا؟ شرک کا گناہ شہادت الزور سے کم ہو گیا؟ نہیں، وہ ہر آدمی جانتا ہے۔
اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اس توجہ دلانے کے لیے فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها حتی قلنا لیتہ سکتا. اتنا بار بار آپ دہراتے رہے کہ ہمارے دل میں خیال ہوا کاش اب آپ چپ ہو جائیں. یہ کاش آپ چپ ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ جب بیان کر رہے ہیں، جذبات میں بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی تو تکلیف ہو رہی ہے نا. فزیکلی آپ پہ ایک بوجھ آ رہا ہے نا آپ طبیعت میں. اس سے صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ کو زحمت ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک معاملہ ہے آپ کی خفگی کا، آپ ناراضگی میں بیان کر رہے ہیں نا، غصے میں بیان کر رہے ہیں، تو اس کیفیت میں آپ جو بھی بات کریں گے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس کیفیت کو محسوس کر کے صحابہ کرام خواہش کرنے لگے کاش آپ خاموش ہو جائیں. تھوڑی دیر آپ نے بات کی، پھر چپ ہو گئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے جھوٹی گواہی دینا. لیکن یہاں جو بیان ہوا ہے، یہ ہوئی ہے روایت، وہ صرف اس لیے ہوئی ہے کہ وکانا متکیان، یہ بیان کرتے ہوئے آپ نے سہارا لیا ہوا تھا، تکیہ لگایا ہوا تھا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبو جحيفة رضي الله تعالى عنه عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. ایک ہی بات کہی گئی ہے. امام ترمذی کے استاد پہلی روایت میں قتیبہ بن سعید ہیں، وہ حدیث نقل کرتے ہیں شریک سے، شریک علی ابن الاقمر سے، وہ ابو جحیفہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اما انا فلا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتا. ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر کھانا یہ کھانے کی بے ادبی بھی ہے اور اس کیفیت میں کھانا نقصان دہ بھی ہے. طبعی طور پر نقصان دہ ہے اور ادب کے اعتبار سے کھانے کی بے حرمتی ہے. کھانا موجود ہے اور ہم بے اہتمام سے بیٹھے ہیں، تو یہ تو کھانا رزق ہے، رزق اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ نے عطا کیا ہے تو ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے تو ہمیں ضرورت مند بن کے بیٹھنا ہے اس کے آگے، ادب سے احترام سے بیٹھنا ہے اس کے آگے. یہ ہے پیٹ بھرے ہونے کی علامت، یہ ہے ضرورت مند ہونے کی علامت. تو اللہ کے سامنے تو ضرورت مند ہونے کی کیفیت پیدا کرنی ہے آپ کو. دوسری چیز روایت ہے محمد ابن بشار امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ عبد الرحمن ابن مہدی سے نقل کرتے ہیں، وہ سفیان سے، وہ پھر وہی علی بن اقمر سے، اور وہ ابو جحیفہ سے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا، میں نے تکیہ لگا کے میں کھانا نہیں کھایا کرتا. یہ روایت آگے بھی آ رہی ہے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معاملہ ہے کہ تکیہ لگاتے تھے لیکن کھانے کے وقت تکیہ نہیں لگاتے تھے. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه عنهم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. یہ روایت امام ترمذی کے استاد یوسف بن عیسیٰ سے، وہ وکیع سے نقل کرتے ہیں، وہ اسرائیل سے، اسرائیل سماک ابن حرب سے، سماک ابن حرب جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی وسادہ، ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکیے پر سہارا لے کر بیٹھے ہوئے دیکھا. عام حالات میں آپ تکیے پہ سہارا لیتے تھے، کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیتے تھے. یہ روایت ہے اور یہی اس موضوع کا مفہوم ہے. اس میں کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے جس میں ہمیں تفصیل عرض کرنی ہو، اس لیے ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں. یہ باب تھا تکیے سے سہارا لینا. اگلا باب ہے انسان سے سہارا لینا. یہ بھی وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت سے ایک باریک بات کو نقل کرنا کہ اس اہتمام سے صرف تکیے کی روایتیں نہیں نقل کی، سہارا لینے کی نہیں کی، ان کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكل على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. یہ اس باب میں دو روایتیں ہیں. پہلی روایت ہے عبداللہ بن عبد الرحمن سے، عبداللہ بن عبد الرحمن نقل کرتے ہیں عمر ابن عاصم سے، وہ نقل کرتے ہیں حماد ابن سلمہ سے، وہ نقل کرتے ہیں حمید سے، حمید نقل کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ان نبی کانا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم
علیل تھے، شاکین، شکایت تھی. ہم آدمی اردو میں بھی یہی محاورہ بولتے ہیں، فلاں کا مجھے آج کل شکایت ہے، مطلب کیا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، بخار کی کیفیت ہے، شکایت ہے. تو شاکین آپ کو تکلیف تھی، یہ مرض وفات کا ہی ذکر ہے. فخرج یتوکأ علی اسامہ بن زید، آپ باہر نکلے، مسجد نبوی کی طرف آئے، حجرے سے، تو حضرت اسامہ پہ سہارا لیا ہوا تھا، ان کو ہاتھ رکھا، بچے تھے حضرت اسامہ، ان کے سہارا لے کے. وعلیہ ثوب قطری، یہ روایت پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، آپ پہ قطری کپڑے تھے، چادر تھی، کپڑے تھے، اوپر سے ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی. قد توشح بھی، اس نے پورے آپ کو، پورے جسم کو لپیٹ رکھا تھا، ڈھانپ رکھا تھا. فصلی بہم، پھر آپ نے نماز پڑھائی. یہ آخری مرض وفات کے معاملے، ان لمحات کا ذکر ہے جب آپ نے آخر میں مسجد نبوی میں آ کے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی. ممکن ہے یہ آپ کی آخری نماز کا ذکر ہو، تو اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شاکین فخرج یتوکأ علی اسامہ. یہ اصل یہاں ذکر ہے، یہ روایت اس لیے بیان ہوئی ہے کہ آپ نے انسانوں کا سہارا بھی لیا ہے، حضرت اسامہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے سہارا لیتے ہوئے آپ تشریف لائیں. اور پھر دوسری چیز اس میں لفظ ہے صوب قطری، قطری کپڑا تھا. قطری کپڑے سے مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف ہے. قطن سے بنا ہوا، یعنی کوئی ریشم کی خاص شکل سے دھاگے سے بنا ہوا کپڑا بھی شمار ہوتا ہے. قطری، یہ کوئی کہتے ہیں بحرین کی جگہ کے ساتھ کوئی جگہ کا نام ہے، اس علاقے کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے. یہ کپڑا ایسا تھا کہ جس میں دھاریاں تھیں، دھاری کا کپڑا وہاں عام طور پہ استعمال ہوتا تھا، سفید رنگ کے کپڑے میں لال دھاری وغیرہ، اس نوعیت کی کوئی چیز ہوگی جس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سہارا لیا ہے، بس یہ اس کے لیے یہ روایت بیان ہوئی ہے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي به فيه وعلى راسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفيه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة. یہاں یہ امام ترمذی کے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن ہے، وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن مبارک سے، وہ نقل کرتے ہیں عطاء بن مسلم الخفاف الحلبی سے، وہ نقل کرتے ہیں جعفر ابن برقان سے، وہ نقل کرتے ہیں عطاء بن ابی رباح سے، معروف تابعی ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں فضل بن عباس سے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا، اور فضل آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے صاحبزادے. قال، میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمرے میں داخل ہوا، فی مرضہ الذی توفی بہ، جس میں آپ کی وفات ہوئی ہے، وعلی راسہ عصابۃ صفراء، آپ کے سر پہ کپڑا رکھا ہوا تھا، صفراء، پٹی رکھی ہوئی تھی زرد رنگ کی. فسلمت، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا یا فضل، آواز دی آپ نے، فضل سنو ذرا میری بات سنو. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو قال اشدد بهذه العصابہ، یہ پٹی محسوس یہ ہوتا ہے کہ کپڑا آپ کے سر پہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آگے پہلے آ رہا ہے کہ علی رأسہ عصابہ، تو وہ بندھا ہوا نہیں تھا، یہ روایت میں محسوس ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا اشدد بهذه العصابہ، یہ جو رکھا ہوا یہ باندھ دو، کیونکہ اگر بندھا ہوا ہوتا پہلے تو پھر آپ کو باندھنے کی ضرورت، کہنے کی ضرورت نہیں تھی. تو قال ففعلت، میں نے باندھ دیا. فقلت، ففعلت ثم قعد، پھر آپ بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے بیٹھ گئے. فوضع کفی علی منکبی، اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا، سہارا لینے کے لیے یہی ہوتا ہے. ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے سہارا لے کے. فدخل فی المسجد، پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے. وفی الحدیث قصہ، یہ وہی قصہ ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں ایک روایت میں، کہ آپ مرض وفات میں تشریف لائے اور آپ نے مسلسل خطاب فرمایا اور لوگوں کو یہ تلقین کی کہ بھئی اپنے حق لے لو، ادائیگی کر لو، کوئی چیز چھوڑو نہیں، اس لیے کہ بعد میں پھر مشکل پیش آئے گی، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انسان کا اختیار ختم ہو جائے گا. میرا خیال ہے آگے طویل ہے، آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.